اللہ فضل والے بھی ہیں اور اللہ پکڑ والے بھی ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات کا یقین دل میں اترنا. اسی لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اعلان ہوا اور چاروں طرف خبر پھیلی کہ نبی منتظر نبی آخر الزمان تشریف لے آئے، تو گاؤں والے نے کہا بھائی چلو پھر. تو گاؤں کے لوگ مدینے کے اطراف سے آئے اور آتے ہی حضور کی خدمت میں بیٹھ کے کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لے آئے. قالت الاعراب آمنا، گاؤں والوں نے دیہاتیوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے. فوراً جبریل اترے، قل لا تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. پیارے نبی جی ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی ایمان نہیں لائے ہو، یوں کہو مسلمان ہو گئے. ابھی ایمان دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا ہے کہ جب ایمان اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا ظہور زندگی کے شعبوں میں ہوتا ہے. ایمان کیا کرتا ہے کہ ایمان کے ساتھ کتنے وعدے ہیں قرآن کے کہ ایمان پر آسمانی قدسی طاقت زمین پر آتی ہے، ایمان پر امن آتا ہے. ان الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. کہ دنیا کے بھی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ایمان کے ساتھ بڑے وعدے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، امن کے، عزت کے، برکتوں کے، کہ اس کا ظہور جب ہوتا ہے جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے. کہ ایمان کی اصلی جگہ جو ہے وہ آدمی کا دل ہے. کہ ما وقر فی القلب الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. کہ جو دل بھیتر بیٹھ جائے اور 24 گھنٹے کی زندگی کی تمام نقل و حرکت اس کی تصدیق کرے. یہ بول ایمان والے کا ہے، یہ نظر ایمان والے کی ہے، یہ گھر ایمان والے کا ہے، یہ لباس ایمان والے کا ہے، یہ کاروبار ایمان والے کا ہے، یہ شادی ایمان والے کی ہے. کہ اس کے کھانے پینے، شادی بیاہ، غم خوشی، ہر چیز وہ بتا رہی ہو کہ ایمان والے کی زندگی ایسی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں ایمان. ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا بھی کرتے تھے کہ تم دعوے تو بہت کرتے ہو کہ میرے پاس ایمان ہے، میرے پاس ایمان ہے. دعوے کی دلیل کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دیکھا حضرت حارثہ سو رہے ہیں، تو حضور نے ان کو ٹھوکر سے جگایا اور جگاتے یوں پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، صبح کیسے ہوئی تمہاری؟ تو انہوں نے برجستہ کہا اصبحت مؤمنا حقا، اللہ کے رسول میں نے ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کی ہے. تو حضور نے یہ تو تمہارا اپنا دعویٰ ہے، یہ تو تمہارا اپنا دعویٰ ہے کہ میں ایمان کی حقیقت کے ساتھ ہوں. دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ دعویٰ کوئی بھی دلیل کے بغیر نہیں مانا جاتا. بغیر دلیل کے دعوے ہوں تو دنیا کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے. راستے چلتے ہوئے کوئی یوں کہے مکان میرا ہے، گاڑی میری ہے، کاروبار میرا ہے، چھٹی ہے، فوراً پیپر مانگتے ہیں. پیپر ہے نہیں. یوں کہنا کہ میں نے ایمان کے ساتھ صبح کی، یہ تو تمہارا اپنا دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ یوں کہا اللہ کے رسول 24 گھنٹے اس طرح گزرتے ہیں کہ ہر وقت یہ خیال رہتا ہے ادھر جنت ہے ادھر دوزخ. حق تعالی شانہ کے عرش کے سامنے میں کھڑا ہوں اور ہر وقت یہ خیال ہے کہ میری پلک پلک کا مجھے جواب دینا ہے. حضور نے فرمایا عرفت فالزم، ہاں تجھے ایمان کی حقیقت نصیب ہو گئی، لیکن یاد رکھنا چمٹے رہیو، اسے لگے رہیو. ایمان بہت غیور ہے، ذرا سے میں نکل جاتا ہے. اس لیے
اس ایمان کی حفاظت کرتے رہے. حضرت حارثہ کے واقعے نے ہماری رہبری کر دی کہ کھاتے پیتے کماتے غم خوشی رات دن سفر حضر مالداری غربت ہر حال میں اس استحضار کے ساتھ کی زندگی، اس کا نام ہے ایمان. اس کا نام ہے ایمان. اس لیے میں نے کہا تھا، میں نے کہا ذکر کے معنی خالی اللہ کو یاد کرنا نہیں، اس ذکر کے ذریعے اتنا استحضار ہو جائے اللہ کی ذات و صفات کا کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اور راضی ہو گیا تو اس کے خزانے بھرپور ہے، پھر اتنا دے گا کہ لیتے تک جائیں گے. تو عرض میں نے کیا میرے دوستوں اور بزرگوں کہ 5 دن کی زندگی ہے، 5 چیزیں دنیا کا خلاصہ ہے، اور 5 سوالوں کے جواب ہر ایک کو دینے ہیں. تیاری اس کی یہی کرنی ہے، آگے کسی کے پاس تیاری کا وقت نہیں ہے. اور اس تیاری کے لیے نمبر بھی 5 دیے کہ ان 5 راستوں سے تیاری کر لو. ایمان بنا لو، نماز بنا لو، دین سیکھ لو، اللہ کا دھیان پیدا کر لو، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان کر ادا کر لو، اور اللہ کو راضی کر لو. چھٹی ہو جائے گی، کام بن جائیں گے. یوں کہ 4 مہینے اور چلے جو مانگتے ہیں وہ اسی کے لیے مانگتے ہیں کہ آدمی اپنے ماحول سے نکل کر 4 مہینے اس طرح کے جس میں خالص ٹھوس اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کے غیر میں نہ نفع ہے نہ نقصان، عزت ہے نہ ذلت، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہی میں کامیابی ہے. یہ یقین کہ اتنا بولیں اتنا سنیں اتنا سوچیں، اتنا بولیں اتنا سنیں اتنا سوچیں کہ بن دیکھے اس کا یقین ہو جائے. جیسے دنیا کے بہت سارے ملک ہم نے نہیں دیکھے، بہت سے امریکہ نہیں گئے ہوں گے، کیوں بھائی؟ بہت سے جاپان نہیں گئے ہوں گے، لیکن جاپان دنیا میں کوئی ملک ہے اس کا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اس پورے مجمع میں کوئی آدمی ایسا ہے جو یوں کہنا ہی بے جاپان ہے ہی نہیں؟ کوئی کہہ سکتا؟ ارے امریکہ ہے ہی نہیں، پہلے تھا. کوئی کہہ سکتا؟ جو نہیں گئے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا ہے، ان کو بھی یقین ہے کہ امریکہ ہے، جاپان ہے. یوں کہ اللہ کے غیبی نظام کو، اور جس کو نبیوں نے جس کی خبریں دی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، عذاب قبر و ثواب حق ہے، اللہ اور اس کی صفات حق ہے، اس کو بن دیکھے جتنا ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے اور یقین ہے، اس سے زیادہ یقین اتر جائے دلوں میں. کہ یہ کہے سے اترا کہ دنیا نے جاپان 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 اتنا بولا کہ بچے کو یقین ہو گیا کہ ہاں جاپان کوئی جگہ ہے. یہ کہ اللہ کی بڑائی کو، آخرت کو، جنت کو، دوزخ کو، صحابہ کے واقعات کو، انبیاء کرام کے واقعات، اتنا بولو، گھروں میں، بچوں میں، عورتوں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں، سڑکوں میں، اتنا بولو کہ دنیا میں ہر ایک کی زبان پر اللہ حق، آخرت حق آ جائے، ایمان کی دولت مل جائے. ابھی ہم بہت کچے ہیں ایمان، کیونکہ اسی لیے یہ 5 نمبر ہیں کہ سب سے پہلے کلمہ سیکھو. اور کیونکہ ہم اللہ کے ہیں، اس کی دلیل کہ اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. نماز اس کا ثبوت ہے، بندگی کا ثبوت ہے کہ ہم تو تیرے ہیں، ہم نے تجھے مان لیا. لیکن کلمہ بھی اور نماز بھی، کیونکہ بغیر علم کا کلمہ صحیح نہیں ہو سکتا، بغیر علم کے نماز صحیح نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کلمہ نماز کو لے کر علم الہی اور ذکر الہی کے ساتھ مخلوق کے خدا کا حق ادا کرتے ہوئے، اپنے حق کو معاف کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے گلی در گلی، قصبہ در قصبہ، شہر در شہر، ملک در ملک پھرنا، یہ ہمارا کام ہے. اس کا نام دعوت ہے. اس کے لیے بولو 4 مہینے کو کون تیار ہے؟ وقت وہی قیمتی ہے جو اللہ کے دین کی نسبت پر لگ جائے.
اور پیسہ وہی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے، ورنہ تو بڑا حساب کتاب۔ اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے۔ بس دوستو، ایک بات آخری عرض کر دوں، اللہ کا شکر ادا کرو، بہت عافیت سے ہو، امن سے ہو، اور اللہ تمہیں اور تمہاری نسلوں کو امن سے اور عافیت سے رکھے۔ لیکن اللہ پاک کے یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ جب اس کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے تو نعمت بڑھاتے ہیں،